سحری کے مسائل۔ سحری کھانا سنت ہے، اگر بھوک نہ ہو تب بھی تھوڑا بہت کچھ کھا پی لینا چاہیے، خواہ 2-3 چھوارے یا پانی کے چند گھونٹ ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن اگر کچھ بھی نہ کھایا پیا اور بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا تب بھی روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر سحری کے لیے آنکھ نہ کھلی اور صبح صادق ہو گئی تو بغیر سحری کے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ صبح صادق ہو جانے کے بعد سحری کھانا صحیح نہیں، خواہ کسی کی آنکھ دیر سے کھلی ہو۔ اکثر روزہ رکھنے والے حضرات فجر کی اذان ہونے تک سحری کھانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور بعض لوگ تو اذان ختم ہونے تک، جبکہ بعض لوگ آخری اذان اور بعض لوگ محلے کی اذان ہونے تک سحری کھانے میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ حالانکہ سحری ختم کرنے کا تعلق اذان سے نہیں بلکہ صبح صادق ہو جانے سے ہے، اور اذان تو نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان در حقیقت نماز کی سنت ہے، نہ کہ روزے کی۔ اگر اذان صبح صادق کے بعد ہوئی اور اس پر کچھ کھایا پیا گیا تو روزہ نہیں ہوگا، اور اگر اذان ہی صبح صادق ہونے سے پہلے ہوئی تو پھر یہ اذان فجر کی جماعت کے لیے صحیح نہ ہوگی۔ اس لیے اذان کو سحری ختم کرنے کا معیار بنانا یا اذان صبح صادق سے پہلے پڑھنا سخت نقصان کی چیز ہے۔ سحری کے لیے صحیح اور مستند کیلنڈر یا جنتری میں دیے گئے وقت کو معیار بنائیں اور اپنی گھڑی صحیح وقت کے مطابق رکھیں، اور احتیاطاً کچھ وقت پہلے ہی سحری سے فارغ ہو جائیں۔ نیز مساجد میں یہ اہتمام کیا جائے کہ سحری کا وقت ختم ہونے پر اس کا اعلان کر دیا جائے یا کسی جگہ سائرن وغیرہ بجا دیا جائے، اور چند منٹ کے بعد جب صبح صادق کا یقین ہو جائے فجر کے لیے اذان دی جائے۔ حدیث میں سحری میں دیر کرنے اور افطار میں جلدی کرنے کی جو فضیلت آئی ہے، اس پر عمل وقت کے اندر رہتے ہوئے کرنا چاہیے، اور یہی اس حدیث کا مطلب ہے۔ روزے کی نیت دل میں کافی ہے، زبان سے ضروری نہیں۔ رمضان المبارک میں صبح صادق ہو جانے کے بعد دوسرے دنوں کی بنسبت فجر کی نماز باجماعت اس لیے جلدی پڑھنا تاکہ زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہو سکیں جائز بلکہ بہتر ہے۔